الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا وموزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے حضور کی بارگاہ میں رات کے اس پہر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اپنی زبانوں کو جنبش دیں. کوئی بھی خاموش نہ رہے. سب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدت سے, محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ایک نعت شریف کے 2-3 شعر میں نے پڑھنے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی ہے, عقیدہ ختم نبوت بھی ہے, اور محترم حافظ شیرازی صاحب کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے. تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا. آپ احباب سے گزارش ہے رات کے اس پہر میں اپنے نبی کی نعت سن کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں سے اپنی زبانوں کو جنبش دیں. اللہ تبارک و تعالی رات کے اس پہر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. مومن مسجد میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. اور منافق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے اسے پنجرے میں کسی نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی غلامی کا تاج بھی عطا فرمایا. رات کے اس پہر میں اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ حق میں اپنی زبانوں کو جنبش دیں اور مل کے شامل ہو جائیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
تمہارے لیے. جس جس کو یقین ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے وہ مل کے شامل ہو جائے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اگلا شعر سماعت کیجیے اور توجہ فرمائیے. ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں تمہارے لیے. شعر سماعت فرمائیے. تمہاری چمکے، تمہاری دمکے، تمہاری جھلکے، تمہاری مہکے. نبی پاک علیہ السلام کی چمک، دمک، جھلک، مہک کہاں کہاں تک ہے. آپ نے اگلے شعر میں نتیجے پر غور کرنا ہے اور ساتھ میں دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے. تمہاری چمکے، تمہاری دمکے، تمہاری جھلکے، تمہاری مہکے، زمین و فلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں لیے. اور اب عقیدہ ختم نبوت سماعت فرمائیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارات کل. حضور کی اصالت، امامت، حضور کی سیادت، امارت، حکومت، ولایت کہاں کہاں تک ہے. سنیے، توجہ فرمائیے گا. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارات کل، حکومت کل، حکومت کل، ولایات کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور حضرت علی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ کے آیا.
حضور کی انگلی مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہوا. سیدی اعلی حضرت نے اس منظر کو یوں شعر میں کھینچا اور کیا خوبصورت تصور پیش کیا. کیا کہا آپ نے کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو اسرے کیا, ڈوبے ہوئے دل کو اسرے کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین, اللہ رب العزت جل مجدہ کا احسان عظیم ہے. مالک کریم نے ہم سب کو آج شب جمعہ کی برکتوں کے سائے میں, درود و سلام کی معطر فضاؤں میں, تسبیحات و تحلیلات کی منور صداؤں میں, ذکر خدا و مصطفیٰ کے مؤثر لہجوں میں آج ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. مالک کریم میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. بالخصوص بانیان محفل جناب محترم چودھری ارشد گوندل صاحب, جناب محترم راجہ سرفراز صاحب اور حضرت مولانا حافظ شراز شرازی صاحب, اور جملہ جناب محترم ملک سالک صاحب, ملک عبدالخالق صاحب, حاجی اسحاق صاحب و جملہ جتنے بھی احباب ہیں, محترم طاہر بھائی. اللہ پاک سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو انہوں نے خوبصورت انداز سے محبت کے ساتھ آپ سب کے لیے ایک علم و عرفان کا روحانی دسترخوان سجانے کے لیے تگ و دو کی, کوشش کی, محنت کی, اللہ پاک دونوں جہاں میں انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. رات کے اس پہر تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. آپ ذکر خدا و مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. میں اس پر اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ کہوں کہ بہت تاخیر تک آپ بیٹھے رہے. یہ تو آپ کا مقدر ہے کہ آپ نے ذکر خدا سنا بھی اور اپنی زبان سے رب کی تسبیح و تحلیلات بیان بھی کی, مصطفیٰ کی نعت سنی بھی اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں کو بلند کیا. رات کے اس پہر تک آپ بیٹھے رہے, آپ کی محبت ہے. اللہ پاک دونوں جہاں میں اس کی برکتیں سعادتیں آپ کو عطا فرمائے. میری مختصر حاضری ہے. میں پچھلے تقریباً 10 دنوں سے علیل بھی ہوں اور میں نے بالکل مکمل طور پر جتنی میری مصروفیات تھیں ان سب کو میں نے منقطع کیا. لیکن چونکہ حافظ شراز شرازی کے ساتھ اور چودھری ارشد صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, تو میں اس تعلق کو نبھانے, یقین کریں میں نے حافظ صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں رات 3 بجے بھی خطاب کروں گا, مجھے کوئی آر نہیں ہے. لیکن بہرحال تاخیر کی جو وجوہات ہیں اس پر بھی ہم نہیں جاتے. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا پیکج ہے. رات کو 1 بجے بھی شروع ہو تو پھر بھی برکت کا ہی پیغام لے کے آتا ہے نا. تو اللہ پاک سب کی محبتیں قبول فرمائے. حضرت قبلہ خلیفہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہر سال کے لیے ان کی محبتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ عظیم روحانی شخصیت ہیں. اللہ پاک ذکر و فکر کا جو سلسلہ اور جو حلقہ ان کا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں
مختصر دقیقوں میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ معزز سامعین کرام غور فرمائیں، رات کے اس پہر میں ہم بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد کی محفل ہے، اور محفل کا نام بھی ہے نور کی رم جم۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو، اور اگر مصطفیٰ کے غلام کا ذکر ہونا، غور فرمائیے گا، علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں حدیث کو نقل فرمایا، کہیے سبحان اللہ۔ اور میں حدیث گوگل سے پڑھ کے نہیں آتا، کتاب سے پڑھ کے آتا ہوں۔ ایک بار آخری چڑھو سبحان اللہ۔ اگر میرے نبی کے غلام کسی کا ذکر ہو نا، حضور کے کسی غلام کا ذکر ہو، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو رب کی رحمت برسا کرتی ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ غور فرمائیے، جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے سچے غلاموں کا ذکر ہو تب رحمت برسے، تو خود سید العالمین سارے نبیوں کے سردار کا ذکر ہو تو پھر رحمت کے برسنے کا منظر کیا ہوگا؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بس میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ غور فرمائیے، بندے کا ضمیر زندہ ہو اور دعا کیا کریں کہ مالک مرتے دم تک بصیرت کو سلامت رکھے۔ ہاں توجہ ہے، بابا بلے شاہ کہندے نے کہ بلیا تن دا کالا ہوئے تے قبول ہے، من دا کالا قبول نہیں ہے۔ توجہ ہے، بندے کی بصیرت سلامت رہنی چاہیے، بصیرت سلامت ہو، اندر کا انسان جاگ رہا ہو، اندر کا انسان زندہ ہو، جاگ رہا ہو، تو بندہ اپنے ضمیر پر دستک دے کر پوچھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اندھے کو تو شوربے ہی سے کھانے کی عادت ہے، جو من کا اندھا ہو اس سے تو کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں اندھے کو تو شوربے ہی سے کھانے کی عادت ہے، بٹیر ہاتھ نہ لگے تو زاغ لے کے چلے، اندھے کو کیا پتا شوربہ کبے کا ہے یا بٹیرے کا ہے۔ توجہ ہے، اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له فی قلبہ واعظا، جب خدا کسی سے بھلائی کا ارادہ کرے تو رب تعالیٰ اس کے اندر کے انسان کو جگا دیتا ہے۔ آخری چھڑو سبحان اللہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، رات کے 1 بجے بھی انشاءاللہ میں آپ کو کہیں نہ کہیں منزل تک پہنچا دوں گا۔ توجہ ہے، ایک باری ذرا گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیے گا، بندے کا ضمیر زندہ ہو، وہ اپنے ضمیر سے سوال کرے، دستک دے کر پوچھے، اے ضمیر بتا اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا، حرمت والا، تقدیس والا، شان والا، رفعت والا، کمال والا، جمال والا وجود کس کا ہے؟ تیرا ضمیر جواب دے گا کائنات میں سب سے زیادہ عزت و حرمت والا وجود آمنہ کے لال سید الانبیاء کا ہے، آمنہ کے لال سید الانبیاء کا ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے تو ضمیر ضرور اس بات کا جواب دے گا کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کسی کا عزت والا وجود نہیں ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا، حرمت والا وجود آمنہ کے لال کا ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا وجود کس کا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور سنیے، توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا، جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں نے کہا اپنوں سے ذرا پوچھ جا کے، تیرے اپنے تجھے بتائیں گے۔ شیخ ابن تیمیہ کی بارگاہ میں جا، پوچھ شیخ ابن تیمیہ سے محمد کی شان کتنی بلند ہے، حضور کی شان کتنی عظمت والی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے اذا سقط الاحترام والتعظیم والتوقیر فسقط ما جاء به من الرسالہ۔ سن، اگر حضور کی عزت چلی گئی، احترام چلا گیا، توقیر چلی گئی، تیرا سارا دین باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کا سارا دین عزت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
اللہ کیا بات. خدا کا سارا دین عزت مصطفیٰ ہے. خدا کا سارا دین توقیر مصطفیٰ ہے. خدا کا سارا دین مدحت مصطفیٰ ہے. خدا کا سارا دین مدحت مصطفیٰ ہے. توجہ ہے. رب نے اتنی شان والا نبی عطا فرمایا ہے. اتنی شان والا نبی عطا فرمایا ہے. اور چلتے چلتے بات علامہ اسماعیل حقی کی بارگاہ تک پہنچی. علامہ اسماعیل حقی عارف خدا و مصطفیٰ روح البیان میں کئی سو سال پہلے نقطہ بیان کر کے چلے گئے. کہنے لگے سنو ان من اختصر. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں رسمی باتیں بہت کم کروں گا, توجہ فرمائیے گا. میں آج آپ کو علم کی بات بتاؤں گا اور بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کو رب نے کتنی شان والا وجود عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ان من اقتصر علی تعظیم اللہ وحدہ او تعظیم رسول اللہ وحدہ فلیس بمؤمن. جو اکیلے خدا کو مانے وہ بھی مومن نہیں ہے. جو اکیلے نبی کو مانے وہ بھی مومن نہیں ہے. مومن وہ کہلائے گا جو خدا کو بھی مانے گا, خدا کے محبوب کو بھی مانے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رب نے اتنی شان عطا فرمائی میرے اور آپ کے. رب نے اتنی شان عطا فرمائی. لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا محمد کی اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی ہے. توجہ ہے. لوگوں نے کتابوں میں لکھا محمد کی اتنی عزت کرو جتنی قوم کے چودھری کی ہے. میں نے کہا سن, تیری توحید میں نبی بڑے بھائی جیسا ہوگا, تیری توحید میں نبی قوم کا چودھری ہوگا, لیکن سنی کی توحید میں خدا کی کل کائنات کا کل اثاثہ بن کے آمنہ کا لال آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے, اتنی شان والا نبی عطا فرمایا. اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, صحیح بات ہے. رات کے اس پہر میں بھی کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہو تو حق ادا نہیں ہوتا. جملہ اتنا قیمتی ہے, لیکن کھڑے نہیں ہونا, پر دل کے قانون سے سماعت کا ذکر ہے. جاگتے ہوئے سبحان اللہ کہنا تاکہ پتا چلے میں مصطفیٰ کے غلاموں کے جھرمٹ میں گیا اور وہاں میں نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کا جو کوشش کا عمل تھا اسے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا سن, تیری توحید میں نبی بڑے بھائی جیسا ہوگا, تیری توحید میں نبی قوم کا چودھری ہوگا, لیکن سن لے سنی کی توحید میں خدا کی ساری خدائی میں خدا بھی ایک ہے. خدا کی ساری بنائی ہوئی کائنات میں خدا کا مصطفیٰ بھی ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. خدا کی ساری بنائی ہوئی کائنات میں خدا کا مصطفیٰ بھی ایک ہے. خدا کا مصطفیٰ بھی ایک ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی قلم تڑپ اٹھی. آپ کہنے لگے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا.
نہیں مزہ آ جاوے پتہ چل جاوے رات کے اس پہر میں بھی مصطفیٰ کے غلام اپنے نبی کا ذکر سن کر اپنے نبی کا ذکر زبانوں کی جنبش پہ لا کر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے دوستو, توجہ کرنا, نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس رب نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا, حرمت والا, تقدیس والا, شان والا, کمال والا, جمال والا وجود آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. رب نے اتنی شان والا وجود عطا فرمایا. اور مل کے سارے پڑھ لو نا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ بھی سمجھ لے آپ لوگوں کی برکت ہے کہ رات کے اس پہر میں بندہ آپ کو جگا لے, بڑی بات ہے. توجہ ہے, یہ آپ کی برکتوں سے ہی ہو سکتا ہے. توجہ کیجئے گا, ایک بار آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مل کے شامل ہو جائیے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین ہاں جی زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین. رات کے اس پیر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں صدا دیجئے, اپنے نبی کی بارگاہ میں صدا دیجئے کہ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. سبحان اللہ. رات کے اس پیر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں صدا دیجئے تاکہ کملی والے آقا کی توجہ آ جائے. میرے دوستو, جو بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا چراغ لے کر سینے میں میدان میں آئے, رب کائنات راستے بھی آسان فرما دیتا ہے, منزل بھی آسان فرما دیتا ہے. منزل بھی آسان ہو جایا کرے گی, راستے بھی آسان ہو جایا کریں گے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب توجہ کرنا میرے دوستو. آئیے رب کائنات جل مجدول کریم کے قرآن کی بارگاہ میں چلیں, قرآن کی بارگاہ میں چلیں, قرآن سے دستک دے کر پوچھیں اے قرآن تو بتا دینا, تو نے بڑے بڑے نقطے سمجھا دیے, بڑے بڑے نقطے سمجھا دیے, بڑے بڑے عقدے تو نے حل فرما دیے. کائنات میں قرآن سے بڑا کوئی سچ نہیں آیا, قرآن سے بڑا زمین پر کوئی سچ نہیں اترا. رب کائنات کا سب سے بڑا سچ قرآن بن کر زمین پہ آیا. سبحان اللہ.
رب کائنات جل مجدول کریم میں کہ سنیا پریشان نہیں ہونا کنا دا کچا نہیں ہونا اے بھی نہیں سوچنا تیرا عقیدہ کوئی قوال دی قوالی نہیں ہے تیرا عقیدہ قوال دی قوالی نہیں تیرا عقیدہ شاعر دا شعر نہیں تیرا عقیدہ نکر دے ملا دی گل نہیں ہے سنیو کنا دا کچا نہیں ہونا بندہ نکر تے کھڑے ہو کے توانو آکھے نبی دا میلاد نہیں ہونا چاہیدہ تسی آکھو جیاں تو بھی صحیح آکھنا ہے نہیں 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 انہوں آکھو بدبخت آدمی میرا عقیدہ قوال دی قوالی نہیں ہے میرا عقیدہ شاعر دا شعر نہیں میرا عقیدہ نکر دے ملا دی گل نہیں ہے میرا عقیدہ تاریخ دا ورکا نہیں ہے میرا عقیدہ رب دا قرآن ہے یا میرا عقیدہ نبی دا فرمان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ فرمائیں میں نے کہا میرا عقیدہ قوال کی قوالی نہیں ہے شاعر کا شعر نہیں ہے نکر کے ملا کی بات نہیں ہے تاریخ کا ورکہ نہیں ہے میرا عقیدہ رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آؤ رب کے قرآن پہ دستک دے کر پوچھتے ہیں قرآن بتا نا تو نے بڑے بڑے نکتے سمجھا دیے عقدے حل فرما دیے زمین پر تجھ سے بڑا سچ کوئی نہیں آیا من اصدق من اللہ قیلا قرآن کہتا ہے اللہ سے قرآن سے بڑھ کر کوئی بات کوئی سچ نہیں ہے سب سے بڑا سچ اللہ کا قرآن ہے توجہ فرمائیے گا آؤ رب کائنات جل مجدول کریم کے قرآن کی بارگاہ میں دستک دے کر پوچھا قرآن اے قرآن بتا دینا تو نے بڑے بڑے نکتے سمجھا دیے اے قرآن بتا نا تیرے اندر نبی کے آمد کے زمانے کا ذکر ہے یا نہیں اس زمانے کا ذکر تیرے اندر موجود ہے یا نہیں رب کائنات کا قرآن کہنے لگا ذکرہم بے ایام اللہ سبحان اللہ پتہ چلے بھئی تسی بھی گل سماعت کر رہے ہو ہن ذرا توجہ دے نال گل سننی ہے رب دا قرآن کہندا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو اللہ کے دنوں کو یاد کرو آؤ میں تمہیں کئی سو سال پیچھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اپنے صدی کا مجدد اتنا بڑا مفسر جس کے بارے ڈاکٹر اسرار بھی کہتا ہے شاہ ولی اللہ وسیلے کا قائل ہے وسیلہ شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وسیلہ شرک ہو گیا شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہو جائے گا اور شاہ ولی اللہ مشرک ہو گیا تو زمین کے اندر دنیا بر صغیر پاک و ہند میں کوئی توحید والا نہیں بچے گا اتنا بڑا موحد اتنا بڑا توحید والا مفسر حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فوز الکبیر کے اندر قرآن کے 5 موضوع نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں قرآن کے 5 موضوع ہیں قرآن کے 5 موضوع ہیں اب 30 پاروں کے اندر 5 موضوع ہیں ایک ایک موضوع کے اندر کتنے کتنے پارے سمائے ہوئے ہیں خود ہی اندازہ لگا لینا لیکن میرے دوستو قرآن کا ایک موضوع جو شاہ ولی اللہ نے لکھا کہنے لگے علم التذکیر بایام اللہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ان توجہ نال گل سننی ہے پتہ چل گیا اللہ کے دنوں کو یاد کرنا قرآن کا موضوع اللہ کے دنوں کی تعلیم قرآن کا موضوع اللہ کے دنوں کو یاد کرنا قرآن کا عنوان اللہ کے دنوں کو یاد کرنا قرآن کی تربیت میں نے کہا توجہ کرنا ذرا رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو میں کیا ملا جی اتنی جرات کر لی تم نے اتنی جرات کر لی کہ جناب والا تم نے کہہ دیا نبی کی اتنی عزت کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی ہے یہ بھی ذرا آ کر جرات کرنا کہ وہ زمانہ اللہ کا زمانہ نہیں جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے وہ زمانہ اللہ کے قرآن کا زمانہ نہیں جس زمانے میں اللہ کے نبی آئے میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے آج ذرا سنی سے پوچھ سنی تجھے اپنے وجدان اور یقین سے بتا
بتائے گا کائنات کا سب سے بڑا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. توجہ ہے. کائنات کا سب سے بڑا زمانہ وہ زمانہ جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے, جس زمانے میں حضور آئے, اس سے بڑا کائنات میں کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے میرے امام کہنے نے جس سوخانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند. ہن مل کے سارے پڑھو جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. قرآن کیا کہتا ہے ذکروا بایام اللہ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو اللہ کے دنوں کو یاد کرنا تو قرآن کا پورا موضوع ہے بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. اب غور فرمائیے, میں نے کہا ملا جی بتاؤ کیا وہ زمانہ اللہ کا نہیں ہے جس زمانے میں حضور آئے, بلکہ میرا وجدان اور یقین اور عقیدہ کہتا ہے کائنات کے سارے زمانے ایک طرف, وہ زمانہ ایک طرف جس زمانے میں نبیوں کے سردار آئے ہیں. آپ توجہ فرمائیں. 923 ہجری میں علامہ قسطلانی, آپ کا وصال کب ہے؟ 923 ہجری میں. کو 550 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ آؤ میں آپ کو 550 سال پرانا عقیدہ میلاد بتاتا چلوں. آئے آخی چھڑو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں 50 سال پرانا ہے, میں کیا 550 سال کا حوالہ میں دیتا ہوں. 550 سال 923 ہجری میں علامہ قسطلانی کا وصال ہوا ہے. آپ خود کہتے ہیں سنو, رحم اللہ عمران اتخذ لیالی من شہر ربیع الاول آیادا. خدا اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ربیع الاول کی ساری راتوں کو عید کی راتیں بنا لیا. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. توجہ فرمائے. اور آخر میں آپ نے نتیجہ نکالا. علامہ قسطلانی کہتے ہیں سنو, وہ زمانہ جس زمانے میں حضور آئے وہ زمانہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں رب نے قرآن دیا ہے, اس رات میں رب نے قرآن والا دیا ہے. اس رات میں رب نے قرآن والا دیا ہے. تو میں نے کہا ساری کائنات کے زمانے اس زمانے پہ قربان ہو جائیں جس زمانے میں حضور آئے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے. جڑا بندہ اس ٹائم تک قسم چک کے آیا کہ بولنا کوئی نہیں, وہ بھی ہن بول پوے. میں نے بحوالہ بات کی ہے, وہ بولے, یقین کے ساتھ بولے کہ حضور کے آمد کے زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں ہے. یقین کر کے بولے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. سارے ایک باری پڑھو. رب فرمایا
رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے۔ اگلا شعر سننا ذرا سننا۔ اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ہن تے کوئی شک دی گل نہیں نا، توجہ ہے۔ اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجدہ ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے۔ رب نے اتنی شان والا محبوب عطا فرمایا، جس زمانے میں حضور آئے کائنات میں اس جیسا کوئی زمانہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی زمانہ۔ اور آپ کو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آئیے 450 سال پہلے پھر عقیدہ بتاتا چلو۔ علامہ ملا علی قاری سنی حنفی کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے خدا کی قسم ہے، جملہ سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں جملے کا ترجمہ بیان کروں گا، آپ نے سبحان اللہ کی صدا سے جملے کا حق ادا کرنا ہے۔ توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں ذکر ہو یزید فی الایمان۔ فرمایا سن اے نبی کے غلام، ملا علی قاری کہتے ہیں نبی کے غلام، نبی کا ذکر کیا کر، لیکن دنیا کو بتا ہم نبی کا ذکر صرف ثواب کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی کا ذکر صرف ثواب نہیں دیتا، ایمان کی لذت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی لذت بھی دیتا ہے، وہ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی لذت بھی دیتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنو، وَيَدِيُّ الْقُلُوبَ وَالْأَسْرَارَ بِأَنْوَارِ الْعِرْفَانِ، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ میں کیا تو معرفت کے راستے تلاش کر، تیرا اپنا راستہ ہے، پر میرا ملا علی قاری کہتا ہے نبی کا ذکر کر، یہ دل کو روشن بھی کرے گا، رب تک پہنچنے کی منزل بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تک پہنچنے کی منزل بھی عطا کرے گا۔ یہ ہے میرے رب کائنات جل مجدہ الکریم کے محبوب کے ذکر کی شانیں۔ کون ہے جو ہم سے نبی کا ذکر چھینے گا؟ نبی کا غلام جب چاہے، دیکھیں نا وہ 12 کو نکلے، 14 کو نکلے، 18 کو نکلے، 20 کو نکلے، 25 کو نکلے، ربیع ثانی میں نکلے، کام تو وہ 2 ہی کرے گا نا، ہاتھ میں نبی کا جھنڈا اٹھائے گا، زبان پہ نبی کا ترانہ پڑے گا۔ ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، اس بار حج بیت اللہ کا کے موقع پر جو غلاف کعبہ تیار کیا گیا، کعبۃ اللہ شریف کا جو غلاف تیار کیا گیا، اس میں پتہ ہے کتنا سونا خرچ ہوا؟ 120 کلو۔ کتنا سونا خرچ ہوا؟ 120 کلو۔ اچھا قرآن میں کئی ذکر ہے کہ جب غلاف کعبہ بنایا جائے تو اتنا سونا خرچ ہو جائے؟ توجہ ہے، جن کو نبی کے میلاد کے معاملے میں بیٹیوں کی شادی یاد آ جاتی ہے، وہ ان کی منتیں کریں، وہ پاکستان کو دے دیں، ہمارا سارا قرض ہی اتر جائے گا۔ توجہ ہے، ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی شان ہے، 120 کلو زائد سونا خرچ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ مرکز خدا بھی ہے، مرکز مصطفیٰ بھی ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھ، میں نے کہا اگر کعبۃ اللہ اتنی شان والا ہے تو جس نبی کو کعبہ بھی جھک کے سلامی کرے وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. ہم تو اس لیے کہتے ہیں جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے میں ایک شعر پڑھ کے بات کو آگے بڑھاؤں. توجہ. ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ بروز حشر خدا کہہ دے گا یہ بندوں سے, بروز حشر خدا کہہ دے گا یہ بندوں سے کیا کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. سارے ایک باری مل کے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے اور سونا کے نیزے پہ قربان جاؤں سنیو تمہارے عقیدے پر, جن کے عقیدے میں حسین زندہ ہے ان کے عقیدے میں حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا. آخی چڑھو سبحان اللہ. توجہ ہے, یہ ہے عقیدہ اہل سنت. ہمارے عقیدے میں تو نبی کا حسین بھی زندہ ہے, پھر نبی کتنا زندہ ہوگا. مجھے کہنے دیجئے, میں نے شعر پڑھنا ہے. توجہ کہیے ذرا سبحان اللہ. سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے, بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. ملا علی قاری کیا کہتے ہیں, جملہ مکمل ہونے دیں. ملا علی قاری سنی حنفی کہیے سبحان اللہ. آئے ہائے. آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے, کہتے ہیں نبی کا ذکر ایمان کی لذت دیتا ہے, صرف ثواب نہیں دیتا, ایمان کی دلوں کو روشن کرتا ہے, رب کی معرفت کا زینہ دیتا ہے, رب تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ تعالی جعل محبتہ مشروطۃ بمحبتہ, اس لیے کہ رب نے اپنی محبت کو محمد کی محبت سے جوڑ دیا ہے. ضائع کرنے والی باتیں نہیں ہیں. آنکھیں چھوڑو سبحان اللہ. توجہ, اب جملہ سنو ذرا, مکمل ہونے دو پھر سمجھنا اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا. ملا علی قاری کہتے ہیں فإن اللہ تعالی جعل محبتہ مشروطۃ بمحبتہ, اس لیے کہ رب نے اپنی محبت کو محمد کی محبت سے جوڑ دیا. ذکرہ مقرونا بذکرہ, رب نے اپنے ذکر کو محمد کے ذکر سے جوڑ دیا ہے. وبیعتہ مقصودۃ ببیعتہ, رب نے اپنی بیعت کو محمد کی بیعت سے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد.
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ فرمائیں. بس میں اختتام کی طرف چلتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. اے تے ہن تہاڈی قسمت ہے نا, تساں مینوں ٹائم ہی جے 1 بجے دیتا ہے یا 12 کے بعد مجھے ٹائم ملے تو پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر شارٹ ٹائم ہوتا ہے. بہرحال میں ابھی جو روایت پڑھنے لگا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا عقیدہ قوال کی قوالی نہیں ہے, غلط فہمی ہے. سنیو کرنا تے کچے نہ ہویا کرو. کوئی بندہ نکر پہ کھڑے ہو کے آپ سے کہے کہ فلاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, تسی آکھو تو بھی صحیح آکھنا ہے. بھائی نہیں, اسے بتا میرا عقیدہ قوال کی قوالی نہیں ہے, میرا عقیدہ شاعر کا شعر نہیں, تاریخ کا ورقہ نہیں ہے. میرا عقیدہ رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے. رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان. سنیو, تہاڈا اپنا سٹیج ہوے نا تے بندہ اپنے سٹیج تے اپنی وردی چ جچدا ہے, اپنی وردی پائی ہوے تے تاں ہی جچدا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے, ہم نبی کے صحابہ کے غلام بھی ہیں, نبی کی آل کے غلام بھی ہیں, 4 یار کو ماننے والے بھی ہیں, 5 تن پاک کے بھی سچے غلام ہیں. یہ اہل سنت کا سٹیج ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہاں سے آل بیت کی محبت کا چراغ بھی سجے گا اور صحابہ کی محبت کا پیغام بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بڑے بڑے آگے مولا علی کے نام پر ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, اور میں نے کہا ان سے ڈر نہیں ہو, کبھی بلیک میل نہیں ہونا. جس کے دامن میں مولا علی کی ولایت کا جھنڈا ہو وہ کسی بھی ایرے غیرے سے بلیک میل نہیں ہوتا. وہ ابو بکر کی افضلیت کا نعرہ بھی لگاتا ہے, مولا علی کی ولایت کا جھنڈا بھی اٹھاتا ہے. توجہ کر. اور ایک بات ہے, غور کیا کرو, توجہ. میں مثال دینے لگا ہوں. ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ ایک بندہ کھڑا ہو, انڈیا کی وردی پہنی ہو, بندہ ہمارا ہے, وردی ان کی پہنی ہوئی ہے, کسی پاکستانی کی فوجی کے ہتھے چڑھ گیا, اس نے گولی مار کے اڑا دی. مجھے بتاؤ کیس بنے گا؟ نہیں بنے گا. وجہ کیا ہے؟ انہیں اکھنے بندہ ساڈا سی پر وردی ہونا دی پا کے آیا. میں نے کہا تو سنی کے سٹیج پہ آ, پتا چلے تیری وردی سنیوں والی ہے, پھر تجھے اپنا امام مانا جائے گا. اور اگر وردی کسی اور کی پہن کے آئے گا, ڈنکے کی چوٹ پر مرمت بھی کریں گے, مذمت بھی کریں گے. توجہ ہے, ڈنکے کی چوٹ پر. میں نے کہا اپنی وردی پہن کے آ, اپنی وردی, تیری وردی سے پتا چلے تو پکا سنی ہے, نبی کے صحابہ کو بھی مانتا ہے, نبی کی آل کو بھی مانتا ہے. توجہ ہے, تب آنکھی چھوڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جنتی 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 نبی جنتی جنتی. کہیں ایسے سنیا دا کھا کے تے کدے اور جا کے تے انہاں نوں خوش کر دین. خدا دا خوف کرو. تانوں سنیا دا نہیں پچدا تے سانوں دس دیو, واضح ہو کے سامنے آ جاؤ, وردی پا کے آ جاؤ, تاکہ پتہ چل جائے تہاڈا اس طبقے نال کوئی تعلق ہی نہیں. ہم الحمدللہ سنی ہیں. ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک حضور کے سارے صحابہ کو مانیں گے. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آخری بات کرنے کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. حضور نے 3 سجدے فرمائے. توجہ کرنا ذرا, اب سنو ذرا. میں نے کہا تو بیٹے کا میلاد منائے تجھے حیا نہ آئے, نبی کا میلاد مناتے ہوئے تجھے حیا آئے. تیرا بیٹا تو قبر میں تیرے کام ہی نہیں آئے گا. کام آئے گا تیری قبر میں تیرا نبی آئے گا, اور وفا کرے گا محشر میں
تیرا نبی کرے گا. بے شک بے شک بے شک. وفا کون؟ زندہ باد توجہ. اچھا مجھے بتائیں، بس اب نعرہ نہیں لگانا، اختتام کی طرف چلتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. توجہ فرمائیے گا. مجھے بتائیے جو ہم عقیقے کی دعوت کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دعوت میلاد. عقیقے کی دعوت ولادت کی دعوت ہوتی ہے نا، جس کو دعوت میلاد کہتے ہیں. میں نے کہا بیٹے کی وفا کب تک ہے؟ بیٹے کی دعوت میلاد کر کے تو نے بتا دیا کہ رب نے نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن بیٹا کب تک وفا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں ہے، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں ہے. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. میں نے کہا اس بیٹے کا میلاد منا لیا، اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جو قبر میں بھی وفا کرے گا، محشر میں بھی وفا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محشر میں بھی وفا کرے گا. اور توجہ کرنا، بس آخری بات ہے. حدیث گوگل سے پڑھ کے نہیں آیا، کتاب سے پڑھ کے آیا ہوں. میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت والے دن 3 سجدے کروں گا. قربان جاؤں میرے تیرے سارے سجدے اس ایک سجدے پر قربان ہو جائیں جو میری تیری بخشش کے لیے کیا گیا. آئے ہائے اتنا سونا جملہ کہ تو توجہ نہیں فرمائی. میں نے کہا تیرا سارا سجدہ اس ایک سجدے پہ قربان ہو جائے جو سجدہ میرے تیرے نبی نے گناہوں کی بخشش کے لیے کیا ہے. گناہوں کی بخشش کے لیے کیا ہے. حضور فرماتے میں قیامت والے دن 3 سجدے کروں گا. پہلا سجدہ میں سجدہ کروں گا، بخاری کی حدیث پاک ہے. سجدہ کروں گا تو رب کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع. اے محمد سر اٹھائیے نا، اے محمد سر اٹھائیے، سل توتا سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. اگلا جملہ سننا ذرا. میرے حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وشفع تشفع، محبوب سفارش کیجئے نا، آپ کی سفارش پر جنت دی جائے گی. آپ کی سفارش پر جنت دی جائے گی. حضور فرماتے میں سجدے سے اٹھوں گا، اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت میری امت. آئے ہائے. رب کائنات فرمائے گا محبوب، اب سننا ذرا، رب فرمائے گا محبوب اسے بھی جنت میں لے جا جس کے سینے میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے. گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے بھی جنت میں لے جائیے. آئے ہائے ہائے. میرے امام بریلی کے تاجدار کی قلم تڑپ اٹھی. آپ کہنے لگے کہ پیش حق مجھے دا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اب مختصر وقت کے دامن میں گزرے. حضور فرماتے میں دوسرا سجدہ کروں گا. اچھا جب رب فرمائے گا نا محبوب اسے بھی جنت میں لے جا جس کے سینے میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو اربوں کے حساب سے میرے غلام جنت میں، لیکن پھر بھی اس سے بھی زیادہ کچھ کمزور ایمان والے ہوں گے، رہ جائیں گے. میں پھر رب کی بارگاہ میں سجدے میں رب تعالیٰ اعلان فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع. محبوب سر اٹھائیے نا، سوال کیجئے نا، سفارش فرمائیے نا، آپ کی سفارش پر جنت ملے گی. رب فرمائے گا محبوب، جب حضور فرماتے میں اٹھوں گا سجدے سے، رب فرمائے گا محبوب اسے بھی جنت میں لے جا جس کے سینے میں دل کے دانے کے برابر ایمان ہے. دل کے دانے کے برابر ایمان والے بھی جنت میں. حضور فرماتے ہیں کروڑوں جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی کچھ رہ جائیں گے، میں پھر سب رب کی بارگاہ میں سجدے میں. توجہ ہے، آنکھیں چھوڑو. سبحان اللہ. اس محبوب کے سچے غلام بنو جو محشر میں بھی وفا کرے گا. سارے رشتے کٹ جائیں گے پر نبی کا رشتہ اپنے غلام سے نہیں کٹے گا، نہیں کٹے گا.
خدا کی قسم اتنا مضبوط رشتہ ہے، اپنے نبی سے اس رشتے کی وفا کر، نبی کی سنت پر عمل کر، تاکہ تجھے کل قیامت والے دن میرے محبوب فخر کریں کہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، میلاد بھی مناتا تھا، سجدوں کی سوغات بھی لے کے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں، رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے نا، سل توتا سوال کیجئے نا، وشفا تو شفا سفارش کیجئے، آپ کی سفارش پر جنت ملے گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سر اٹھاؤں گا، عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت میری امت، رب فرمائے گا محبوب جا اسے بھی جنت میں لے جا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ آئے ہائے میرے امام بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، حضور کا دامن وسعت اتنا بڑا ہوگا کہ بڑے بڑے گنہگار حضور کے دامن میں چھپیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور میرے امام کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہمیں اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہمیں اسیروں کی طرف، پھر من اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہمیں تو رضا۔ آخری شعر ہے اور کمال شعر ہے، بس اس یقین کے ساتھ کہ جب تک دم رہے گا حضور کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لکھا میرے امام نے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کرے مگر ہمیں تو رضا، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے کہ دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہمیں تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت، ایکو بند کر دیں، توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ رات کے اس پہر میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سے آپ سب نے اپنی زبانوں کو معطر و منور کیا۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن کرے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کی محبتوں کو، عقیدتوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی آپ احباب اہل محلہ اہل علاقہ ہیں، ان بچوں کے آواز پر آپ نے اعتماد کیا، اور الحمدللہ آپ کو ایک خوبصورت ذکر خدا و مصطفیٰ کا معطر گلدستہ آپ کو میسر آیا۔ اللہ پاک آپ کو اس کے ذریعے آپ کے سینے کو روشن فرمائے۔ بھائی حضرت مولانا حافظ شراز صاحب شرازی، جن کی عقیدت اور محبت کے ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوشش کی یہ آگے بڑھے، اور
کچھ نوجوانوں کو لیڈ کیا، اپنے کزن جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے ایک آواز پر جمع کیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ ذکر خدا و مصطفیٰ کی خوبصورت محفل سننے کو ملی، علاقہ معطر ہوا۔ حضور کی میلاد کی برکتیں اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور بھائی چودھری ارشد گوندل صاحب اللہ پاک انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، جتنے بھی ان کے ساتھ احباب تھے، راجہ سرفراز صاحب، دیگر ملک اسحاق صاحب، عبد الخالق صاحب، جملہ جتنے بھی احباب تھے ان کے اہل محبت، ان کے ساتھ چلنے والے رفقائے قافلہ، اللہ پاک سب کو برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رات کے اس پہر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، توجہ ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی کے سب سے قریب شے موت ہے۔ آپ کی کمیٹی، آپ کی تنخواہ، آپ کا بونس، آپ کا نکلنے والا پلاٹ، وہ آپ کی زندگی کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا زندگی کے قریب موت ہے۔ چلتی سانسوں کا نام زندگی ہے، اور سانسیں رک گئیں تو نام موت ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آنے والے اس وقت کو یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، سجائیں۔ توجہ ہے، میاں صاحب کہندے نے کام تمام میسر ہوندے، کام تمام میسر ہوندے، نام ادا جت دریاں، نام ادا نہیں، ایکو نہ چلے بالکل، کام تمام میسر ہوندے، نام ادا جت دریاں، ریمو سکے ساوے کردہ کہروں سارے ہریاں۔ یعنی اگر آپ اس کا نام پکا لیں گے تو وہ اتنی شان والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ سکے ساوے کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بنجر زمینیں دیکھیں نا، سوکھے درخت کبھی ہرے نہیں ہوتے، یہ اصول ہے، قدرت کا اصول ہے۔ پر اگر میرے اور تیرے من کی زمین اگر بنجر ہو جائے نا، سوکھ جائے، تو اسے آنسوؤں کے ذریعے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اس کی تسبیحات و تحلیلات کے ذریعے تر و تازہ اور معطر کیا جا سکتا ہے۔ تو کام تمام میسر ہوندے، دیکھیں توجہ فرمائیں، ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ مالک میری اولاد کو، میری بیویوں کو، میری بچوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور قرآن کی تربیت بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ پاک سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، لیکن یاد رکھو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں بھی کچھ خیال ہے۔ بندے کہتے ہیں پورا ہفتہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے میں بندہ ہوں۔ بھائی بندہ ہے تو بندگی کرنا، پورا ہفتہ تو نماز نہ پڑھے اور پھر کہے کہ میں بندہ ہوں، تو وہ پھر بندگی کا مزہ نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتا، جمعے والے دن بھی مسجد اس لیے چلا جاتا ہے کہ بیوی بچے کہیں گے کتنا منحوس ہے، یہ جمعے والے دن بھی مسجد کوئی نہیں جاتا، شرم و حیا کے مارے چلا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کی ایک بھی فجر قضا ہو جائے نا تو پورا دن بے چین رہتا ہے، پترا میری فجر رہ گئی ہے، ہاں پترا میری فجر رہ گئی ہے۔ میں نے کہا بندہ تو وہ بھی ہے، بندہ یہ بھی ہے، وہ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی خود کو بندہ کہتا ہے۔ یہ ایک قضا ہو جائے تو پورا دن بے چین رہ کر اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے۔ فرق تو ہے نا، اس کا احساس بندگی مر چکا ہے، اس کا احساس بندگی زندہ ہے۔ اپنے اندر بندگی کا احساس زندہ کرو، سجدوں کی لذت پیدا کرو، جھکاؤ خود کو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جو بندہ جھکتا ہے پھر رب اسے کہیں اور نہیں جھکنے دیتا۔ اے توجہ کرنا ذرا، پھر وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے بندے کو خدا ذلیل ہونے دیتا۔ بندے کا تعلق چودھری کے ڈیرے سے ہو، خان جی کے ڈیرے سے ہو، اور بندہ کہے کہ میں ذلیل نہیں ہو سکتا، کیوں جی ساڈا خان نال تعلق ہے، چودھری نال تعلق ہے، تو میں کیا ہوں کس طرح ذلیل ہو سکتا ہے جدا تعلق خدا رب العالمین دے نال ہوے۔ توجہ ہے، بندہ اللہ کا بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے دامن میں سجدوں کی سوغات لائیں، رب کی بارگاہ میں جھکیں، خود کو جھکائیں۔ آپ جھکیں گے تو رب تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں جھکا دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ککھ میاں صاحب کہندے نے اے دنیا ایک چکی یارو تے اسی تسیاں دانے،
اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسیاں دانے واری واری سب نے جانا کی راجے کی رانے سب نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے مالک ہم سب کو اپنی سچی غلامی عطا کرے بندگی کا احساس عطا کرے اور مالک ہمیں سجدوں کی سوغات اور سجدوں کی لذت عطا فرمائے اب یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز سب کی قضا ہو جائے نہیں رات حضور کے میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کی جو اصل حضور کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ اسے بھول جائیں نہیں یہ بالکل بھی قرینے قیاس نہیں ہے اور غلاموں کا انداز نہیں ہے اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے ماشاءاللہ حافظ شراز صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے اتنی عقیدت محبت کے ساتھ محفل سجائی ان نوجوانوں کو انکریج کیا کریں یقیناً کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوئی ہوں گی بالخصوص جو وقت میں تاخیر ہوئی ہے تو یہ تاخیر ان کے پیش نظر تو نہیں تھی انہوں نے تو مجھے کہا تھا جی استاد جی آپ نے 10 بجے آ کے خطاب شروع کرنا ہے تو میں تو ان کے پاس 9:15 بجے پہنچایا لیکن یہ ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا ہاں ان کو انکریج کیا کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ آگے بڑھ کر اسی طرح لوگوں کو کی قیادت کریں اور لوگوں کو دین کے راستے پر آپ کے بچوں کو دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ